اور اپنی جانوں پر کھیل کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نظریاتی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے ہمارا مر جانا ہی اصل میں زندہ رہنا ہے. تو اس نے گہری منافقت کے ساتھ ایک ایسی ٹیم ترتیب دی کہ جو نام تو اسلام کا لے لیکن کام انگریز کا کرے. مغربی وسائل کی سرپرستی میں انگریز کی وہ وفادار ٹیم آج تک مسلمانوں کا نظریاتی استحصال کر رہی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ 1947 سے پہلے ہمارا مقابلہ کفر سے تھا اور 1947 کے بعد ہمیں منافقت نے گھیرا ہوا ہے. جوئے خون سے گزر کر مسلمان آزادی کی منزل تک پہنچے، لیکن صبح آزادی کے دامن میں اتنا گہرا اندھیرا دیکھا کہ اسے آزادی کہتے ہوئے حیا آتی. اسلام کی طبیعت اور مزاج میں محکومیت نہیں ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسلام فطرتاً قوت حاکمہ ہے. اگر چند نام نہاد جبہ پوشوں نے گوشہ عافیت میں بیٹھ کر ممبر و محراب کی حد تک اسلام کو محدود کیا ہے، تو یہ ان کی ذاتی سوچ ہے، اسلام کی نمائندہ سوچ نہیں ہے. اسلام طبعاً قوت حاکمہ ہے. یہ مسلح عبادت سے لے کر ایوان حکومت تک، لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ایک ایسا عادلانہ نظام دیتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے استحصال کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری آزادی کے بعد اسلام کو مساجد میں، یتیم خانوں میں اور آستانوں میں دھکیل دیا گیا. اہل نظر نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ صبح آزادی کے جلوے کیسے ہیں، مگر وہ سہم گئے کہ رات سے بھی سوا اندھیرا ہے. واہ کیا دیدنی سویرا ہے. راہزن سے تو بچ کے آئے تھے، اب ہمیں راہبر نے گھیرا ہے. اور اہل نظر ہر مسافر کو باخبر کر دو، یہ میرے تجربوں کا جوہر ہے کہ راہبر کی فریب کاری سے راہزن کا خلوص بہتر ہے. ایک ایسا راہبر کہ جو دوستی کے عنوان سے دشمنی کرے وہ بدنیت بھی ہے اور بزدل بھی ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہو. لیکن ایک ایسا دشمن، ایک ایسا راہزن
کہ جس کی دشمنی کھلی ہوئی دشمنی اس پہ دوستی کا لبادہ نہ ہو، وہ کم از کم دشمنی میں تو نیک نیت ہے، اس لحاظ سے اس کی مردانگی قابل تعریف ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہر کھلاڑی نے اسلام کا نام لے کر اسلام کے گلے پہ کند چھری پھیری اور موجودہ کھلاڑی نے تو سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس نے اتنی کثرت کے ساتھ اسلام کا نام لیا کہ اب اسلام کی روح چلا چلا کے کہتی ہے کہ مجھے اس سے بچاؤ۔ میرے عزیز نوجوان نے ابھی امریکہ کے خلاف نعرے لگائے، آپ نے بھی بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ جواب دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امریکہ عالم اسلام کا دوست ہے یا دشمن؟ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اس پر کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک بالکل واضح بات، دو ٹوک اور کھلی ہوئی بات، امریکہ ہو یا روس، عالم اسلام کے دونوں دشمن، کھلے ہوئے دشمن۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عالم اسلام کو، ملت اسلامیہ کو اتنا شکوہ امریکہ سے اور روس سے نہیں ہونا چاہیے جتنا شکوہ مذہب کے لبادے میں چھپے ہوئے ان ایجنٹوں سے کہ جو دعویٰ تو دینی قیادت کا کرتے ہیں لیکن ہاتھ امریکہ کے مضبوط کرتے ہیں۔ وہ جب بھی اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے ضمیر فروشی کا سفر شروع کرتے ہیں تو ان کی زبان پر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تو اسلامائزیشن کے عمل کی تکمیل کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، اسی کھلاڑی نے پوچھا تھا اسلامی نظام کو مکمل کرنے کے لیے میں 5 سال اور بیٹھا رہوں کہ نہ بیٹھا رہوں، یہ پوچھا تھا۔ ایمان کی ایک دلیل یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مومن کبھی ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، ایک سوراخ سے بار بار ڈسا جانا یہ مومن کی فراست نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ صاحب تشریف لائے اور بھٹو کو انہوں نے پس دیوار زندہ بھیجا تو میز پر قرآن کا نسخہ رکھ کر اس پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں قرآن کریم کو گواہ بناتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی میں چلوں گا، جو آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ ملک کو بچانے کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے، ان غنڈوں سے قوم اور ملک کو بچانے کے لیے آپ میرا تعاون کیجئے، مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے کتنا بڑا رسک لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی بھر کا سیاسی کیریئر اس شخص نے داؤ پہ لگا دیا، صرف اس آرزو میں اور اس تمنا میں کہ اگر اسلامائزیشن کا عمل کسی طرح بھی آگے بڑھ سکتا ہے تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ تاریخ میں کم از کم یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اسلامائزیشن کا عمل آگے بڑھ رہا تھا،
ہم اس میں رکاوٹ بن گئے. ہم تاریخ میں اپنا یہ کردار نہیں لانا چاہتے. انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگایا اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. لیکن جناب بھٹو کو پھانسی پر چڑھانے کے بعد طوطا چشمی کی ایسی روایت قائم کی اس شخص نے کہ عبداللہ ابن ابی سے لے کر آج تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کم از کم تاریخ میں. ایسی نگاہیں پھیر لی کہ جیسے وہ جانتا ہی نہیں. اس لیے ان تجربات و مشاہدات سے گزرنے کے بعد ارباب بصیرت نے، ایمانی فراست رکھنے والے علماء حق نے اس کے اس دام تصویر میں قوم کو نہیں پھنسانا چاہا اور واضح اعلان کیا کہ اب ہمیں اس کی کسی بات پر اعتماد نہیں. لیکن بڑے بڑے جبہ پوش بظاہر مقدس لوگ انہوں نے اخبارات میں اشتہارات دیے اور ان اشتہارات کی پیمنٹ ان صنعت کاروں نے کی ہے جو امریکہ کے پالتو ہیں، ان چند خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو قومی سرمایہ پر کالا ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان اشتہارات کی پیمنٹ ان لوگوں نے کی اور ان اشتہارات میں ان مقدس حضرات کے فتوے چھپے کہ ریفرنڈم میں اس کو ووٹ دینا اللہ اور اس کے رسول کو ووٹ دینا ہے. یہ میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو جذباتی ہے یا الزامی بات ہے، یہ سب کچھ قومی تاریخ میں محفوظ ہے. وہ اخبار بھی پڑھے ہوئے ہیں. کبھی وہ وقت آئے گا کہ وہ پورے جاہو جلال کے ساتھ بے نقاب ہوں گے. اور جب ان سے پوچھا، میں نے خود ایک مرتبہ ایک مقدس ہستی سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کہہ دیا؟ کہنے لگے ہاں میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر اس کے ہاتھوں سے اسلام آتا ہے تو کیوں نہ آئے. میں نے کہا اس کے ہاتھوں سے تو وہی اسلام آئے گا جو 7 سال تک آ چکا ہے. تو نہیں، چلو کچھ اور سے. عزیز دوست، وہ کلہاڑا جو درخت کو کاٹ رہا تھا اور لکڑی نے چیخ چیخ کر اس سے کہا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو کیوں کاٹتا ہے مجھے؟ تو لوہے نے لکڑی سے کہا میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تیری جنس میرے پیچھے گھسی ہوئی نہ ہو. تیری ہی جنس مجھے اٹھا اٹھا کے تجھ پہ پھینکتی ہے اور اس پریشر کی وجہ سے میں تجھے کاٹتا ہوں. اگر وہ نکل جائے تو میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں بکے ہوئے ملا جو امریکن لابی کے دسترخوان پر ہڈیاں چھچوڑتے ہیں، اگر وہ راستے سے ہٹا دیا جائے تو ہمیں نہ امریکہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ روس نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ کہ جب قوم کا غیظ و غضب ان کی مسلسل اسلام دشمنی کے رد عمل میں جب قوم کا غیظ و غضب منظم ہونے لگتا ہے اور کسی فیصلہ کن مرحلے پر آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر سامنے مقدس چہرے آ جاتے ہیں. سفید داڑیاں، سفید داڑیاں، چمکتے ہوئے چہرے. چہرے اس لیے چمکتے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جب رہیں گے جی اور مرغے اڑائیں گے اور کبھی انہیں گرم جھونکا چھو کے نہیں گزرے گا تو چہرے تو چمکیں گے. پتھر کوٹیں سڑک پر، محنت کریں کھیتوں میں، پھر دیکھتے ہیں کیسے چہرے چمکتے ہیں. چہرے تو چمکتے ہیں اس لیے کہ محنت نہیں کرنا. بغیر محنت کے انہیں اتنے لمبے چوڑے بل مل جاتے ہیں
کہ جن کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے وہ سامنے آ جاتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھو رمضان مبارک میں تراویح کی نوافل ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہیں. اور کیا چاہتے ہو تم؟ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. اور کیا چاہتے ہو تم؟ مدارس کو زکوٰۃ کے نام پر سود کا مال دے کر مولویوں کی بولتی بند کی جا رہی ہے. اور کیا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر صرف مساجد اور مدارس میں نماز اور قرآنی تعلیم کا نام اسلام ہے تو یہ اسلام تو برطانیہ میں بھی ہے. 900 مسجدیں ہیں برطانیہ میں اس وقت. 900 مسجدیں. معذرت کے ساتھ ایک دو منٹ لگے. 900 مسجدیں ہیں برطانیہ میں. ابھی پچھلے دنوں میں کینیڈا گیا ہوا تھا. ٹورنٹو میں تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے درجنوں 747 جمبو جیٹ چارٹرڈ کیے گئے تھے اٹاوا سے، وینکوور سے، مونٹریال سے اور ادھر ادھر سے فرزندان اسلام جو اس اجتماع میں شرکت کریں گے. درجنوں کی تعداد میں جہاز چارٹر کیے گئے تھے. توقع یہ تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام اس اجتماع میں شریک ہوں گے. تو کیا کینیڈا میں اسلام آ چکا؟ برطانیہ میں 900 مساجد میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کیا وہاں اسلام آ چکا؟ ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. تو کیا وہاں اسلام آ چکا؟ وہاں بھی قانون کفر کا اور یہاں بھی قانون ابھی تک برطانیہ. کبھی یہاں صلاح کمیٹیاں بنتی ہیں، محلے سے یتیم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں. وہ آ کر ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں میں نے سارے محلے کو نمازی بنا دیا ہے. اب مسجدوں میں گنجائش نہیں رہی، گلیوں میں صفیں بچتی ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، بس پورا محلہ میری وجہ سے نمازی ہو گیا ہے. وہ ہم نے بیانات سنے تھے ٹی وی پر. آج کل ان کا کہیں سے کوئی وجود نظر نہیں آتا. وہ ایک کھیل تھا وقتی طور پر، اپنی سیاست کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کھیل کھیلنے کے بعد ختم ہو گیا. اب شریعت آرڈیننس آیا ہے اور اس کو اس انداز میں لایا گیا ہے کہ اس کے رد عمل میں جلوس نکلے اور شریعت مصطفی کے بخیے ادھیڑے جائیں. وہ مادر پدر آزاد بیگمات جو انہی کی پروردہ ہیں، جو انہی کی بیگمات ہیں، انہی کی مائیں ہیں، انہی کی بیویاں ہیں، وہ آئیں اور اسلام کے خلاف وہ زبان استعمال کریں جو پہلے اس سے استعمال نہیں کی گئی. جان بوجھ کر اس متفقہ حقیقت کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور پھر وہی مقدس چہرے اپنے نمبر بنانے کے لیے اور پتنگ لوٹنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شریعت تو آ رہی ہے، آپ اس سے اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ میں واضح بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شریعت اس وقت آئے گی جب ارباب شریعت اقتدار پہ بیٹھیں گے. بالکل کھلی بات ہے. صرف دعاؤں سے، مسجد میں دعائیں کرنے سے اسلامی انقلاب نہیں آ جائے گا. جب تک کہ آپ اپنی سیاسی قوت کو منظم کر کے اس ملک میں اپنی سیاسی قوت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اقتدار پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک فیصلے اسلام کے حق میں نہیں ہوں گے. اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا جو آج سے پہلے ہوتا چلا آ رہا ہے. مجھے امید نہیں ہے کہ یہ انتخابات کرا دے. ہوگا کسی حسن ظن، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ یہ انتخابات کرا دے. اس لیے کہ اس کے پہلے 90 دن 11 سال تک گئے ہیں، اب یہ دوسرے 90 دن ہیں. میں وہاں باہر کی دنیا میں تھا، وہاں کے اخبارات نے سرخیاں لگائیں، کنٹری آف 90 ڈیز. پاکستان نہیں، کنٹری آف 90 ڈیز، 90 دن کا ملک. پہلے 90 دن کا پیریڈ 11 سال تک تھا، اب جو 90 دن آئے ہیں دیکھتے جائیے. یہ میری پیشین گوئی ہے. میں آپ کے سامنے پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ 90 دن میں انتخابات نہیں کرائے. لیکن
اگر یہ ایسا ہو بھی جائے تو آپ کو اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے. آپ کو اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے. مجھے یہاں پشاور میں آتے ہوئے 25 سال کے قریب ہو رہے ہیں. میں نے جنہیں بچہ دیکھا تھا وہ آج بچوں والے ہیں. آج بھی میں مدنی صاحب سے کہہ رہا تھا، حضرت مفتی پوپل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گل بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس قافلے میں جب یہاں میں آنا شروع ہوا ہوں تو اس وقت جو بچے تھے وہ آج بچوں والے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پشاور کے مزاج میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے یا ابھی جو کا توں ہے؟ یہ ہم دیکھیں گے نتائج کے بعد. اگر اشرار اپنے منفی مقاصد کی تکمیل کے لیے منظم ہو کر کام کر سکتے ہیں تو اہل خیر اپنے مثبت مقاصد کی تکمیل کے لیے منظم کیوں نہ ہوں اور کام کیوں نہ کریں. خدا کے لیے حجروں سے باہر آئیے. خدا کے لیے ممبر و محراب کی چار دیواری سے باہر آئیے. محلے میں مظلوموں اور مجبوروں کے آنسو پوچھیے، ان کے دکھوں کا مداوع کیجیے. اسلام عبادات کو بے شک اہمیت